محمد عمر فاروق خان صاحب یہ سرگودا سے ہیں. آپ نے اپنے خطبات میں ایرانی انقلاب کا حوالہ دیتے رہتے ہیں کہ وہاں پر پرامن انقلاب آیا. ہم وہی طریقہ اختیار کریں گے. میری معلومات کے مطابق وہاں کو کوکا کولا فیکٹری کو آگ لگائی گئی اور تقریباً 12,000 جانیں قربان ہوئیں. یہ سوال. دیکھیے صورتحال یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے کسی بھی تحریک کا مین تھرسٹ، ایک ہوتا ہے اس کے دوران کسی واقعے کا ہو جانا. یہ دو چیزیں جدا ہیں. اول تو یہ کہ ہم ایرانی انقلاب کو اپنا آئیڈیل انقلاب نہیں سمجھتے. نمبر ایک، ہم نے کبھی اس سے انکوالیفائڈ اسلامک ریولوشن آج تک نہیں کہا. اسے ہم کہیں گے تو شیعہ اسلامک ریولوشن کہہ سکتے ہیں. ریولوشن بھی ہم نے مکمل نہیں کہا، اس لیے کہ نظام کے بدلنے کی کوئی شکل نہیں تھی. البتہ یہ ضرور ہے کہ مذہبی طبقے کی حکومت آ گئی تو انہوں نے اپنی فقہ نافذ کر دی. ہم نے ہمیشہ اس کا تذکرہ کیا ہے صرف اس ایک پہلو سے کہ اگر کوئی انقلابی تحریک اپنی دعوت، تربیت، تنظیم اور پیسو ریزسٹنس کے مراحل سے گزر کر اس مقام پر آ جائے کہ اب وہ چیلنج کرنے کے لیے میدان میں نکلے تو راستہ کون سا اختیار کیا جائے. ایک چیلنج کا راستہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ بغاوت کریں. یہ فی زمانہ جو حالات ہیں اس میں فیزیبل نہیں ہے. حلال ہے، جائز ہے، اور میں اس میں جو امام اعظم امام ابو حنیفہ کا موقف ہے اس کا قائل ہوں، لیکن فیزیبل نہیں ہے. ایک ہے کسی کی چیز کا پرمیسیبل ہونا، جائز ہونا، ایک ہے فیزیبل قابل عمل ہونا، وہ نہیں ہے. عوام نہتے ہیں حکومت کے پاس، اور ظاہر بات ہے جو نظام ہے حکومت میں اسی نظام کے اساتین بیٹھے ہوتے ہیں. جاگیردارانہ نظام ہے تو جاگیردار بیٹھے ہوئے، سرمایہ دارانہ نظام ہے تو سرمایہ دار بیٹھے ہوئے. تو وہ اپنے نظام کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے فوج کے جتنے بھی ذرائع ہیں، حکومت کے، پولیس ہے، پیراملٹری ہے، فوج ہے، یہاں تک کہ ایئر فورس ہے، اسے استعمال کریں گے. اب اس صورتحال میں مسلح بغاوت ممکن نہیں ہے، فیزیبل نہیں ہے. البتہ غیر مسلح بغاوت ہو سکتی ہے. تو ایران میں جو اصل کام ہوا ہے وہ غیر مسلح بغاوت کا ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ ان کی کوئی ایسی جماعت تیار نہیں ہوئی تھی. جو ابتدائی مراحل ہوتے ہیں، تنظیم کوئی نہیں تھی وہاں. وہ تو کانگلومریشن آف پارٹیز تھا. جیسے پاکستان میں نظام مصطفیٰ تحریک، وہ کیا تھا؟ 8-9 جماعتیں تھیں. ان میں کچھ مذہبی جماعتیں بھی تھیں. وہ مذہبی جماعتوں نے اگرچہ مفتی محمود صاحب کو ایک ٹوکن کی حیثیت سے اپنا صدر اور اپنا لیڈر مان لیا تھا، لیکن ان کے پیچھے نماز پڑھنے کو تیار نہیں تھے. تو وہ تو ایک صرف علامتی جو قیادت تھی، اور یہ کہ اس میں بہت سیکولر جماعتیں بھی تھیں. اسی طرح یہ جو انقلاب ایران میں آیا ہے کسی جماعت کے تحت نہیں آیا. اس میں علماء کرام بھی تھے، اس میں جو خالص کمیونسٹ ہے، تودے پارٹی وہ بھی شریک تھی، اس میں نیم کمیونسٹ، نیم مذہبی لوگ، مسلم کمیونسٹ کہہ لیجئے وہ تھے، مجاہدین خلق وہ شامل تھے. اسی طریقے سے مسلم لیگ کی طرح کے لوگ، مہدی بازرگان وغیرہ وہ بھی شامل تھے. البتہ یہ کہ وہاں چونکہ مذہب کی تنظیم بڑی مضبوط تھی، اور مین لینڈ ایران پورا کا پورا شیعہ ہے، اور شیعہ جو علماء کی ہائرارکی ہے، جیسے کہ عیسائیوں کے اندر بڑی طے شدہ ہے، منظم ہے، ویل ڈیفائنڈ ہے، ویل گریڈڈ ہے، ایسے ان کے ہاں بھی ہے. لہذا یہاں ہماری نظام مصطفیٰ تحریک کو فوج نے ہائی جیک کر لیا، وہاں علماء ہائی جیک کر کے لے گئے. لیکن یہ کہ اس حوالے سے کہ اگر یہ صورت ہو تو کیا اقدام کیا جائے، تو غیر مسلح بغاوت انہوں نے کی ہے. اب کہیں ادھر ادھر ہو جانا، کسی سنیما کو آگ لگا دینا یا کسی اور جگہ پر کوئی اور معاملہ، یہ بالکل ایکسٹرے ایکٹس ہے. ان کا تعلق اس مین تحریک سے نہیں ہے. مین تحریک تھی غیر مسلح بغاوت کے، سڑکوں پر نکل آؤ، اور جانیں دی گئی ہے یک طرفہ. یعنی فوج نے گولیاں چلائی، جیسے لاہور میں گولیاں چلائی تھی، کئی آدمی جو ہے نظام مصطفیٰ کے اس تحریک کے اندر یہاں پر انہوں نے جانیں دے دی. اسی طرح وہاں پر بڑے پیمانے پر ہوا ہے. وہاں پر تو ہیلی کاپٹرز کے ذریعے سے جلوس نکلا ہوا ہے 2-3 لاکھ آدمیوں کا، تو ہیلی کاپٹرز کے ذریعے سے جو ہے فائرنگ کر کے مارے گئے. اور میں جب ایران گیا تھا تو میں نے معلوم کیا کتنے آدمی مرے، تو انہوں نے بتایا کہ 20,000 اور 30,000 کے درمیان آدمیوں نے جانیں دی. انہوں نے ہتھیار استعمال نہیں کیا ہے، لیکن کہیں کہیں موب جو ہے انرولی ہو کر ڈسپلن کا معاملہ ختم کر کے کوئی حرکت کر بیٹھے، وہ بالکل دوسری بات ہے. بس یہ بات ہے جس کا کہ ہم جو ہے تذکرہ کیا کرتے ہیں کہ آج کے دور میں، اور یہ صرف ایرانی انقلاب کا میں تذکرہ نہیں کرتا، میں تو اس عمل کی جو ہے آغاز گاندھی سے کرتا ہوں. نان وائلنٹ نان کوآپریشن سے اس نے بات شروع کی، اور انگریزوں کو ایک دفعہ ہلا دیا. ہم کوئی کپڑا جو ہے انگلستان سے آیا ہوا نہیں پہنیں گے. اب
ہم تو اپنا جو ہے چرخہ چلائیں گے، اپنا سود کاٹیں گے، اپنی کھدر بنائیں گے، کھادی پہنیں گے. ان کے مل بند ہونے لگے. اتنی بڑی مارکیٹ آپ کو معلوم ہے. آج جو ہے کلنٹن صاحب جو ریجھے ہوئے ہیں اور جو لاڈ پیار بھارت کے ساتھ کر رہے ہیں، تو سب سے بڑی شے انہیں بڑی مارکیٹ نظر آتی ہے کہ یہاں پر ہماری چیزیں سیل ہوں گی. تو وہ بہت بڑا مارکیٹ تھا یہ بھارت جو ہے، ہندوستان کی سرزمین. انگریزوں کے جو بھی لیورپول کے اور مانچسٹر کے اور یہ جو چل رہے تھے مل، وہ بند ہونے لگے. تو یہ لیکن کوئی گولی نہیں چلائی انہوں نے، کچھ نہیں کہا. نان کوآپریشن ہے، ترک موالات ہے، ہم آپ کی چیزیں استعمال نہیں کریں گے. پھر آگے چل کر وہ نان وائلنٹ سول ڈس اوبیڈینس ہوا، وہ بھی کس ایشو پر کہ پرماتما کا سمندر ہے، پرماتما نے اس کے اندر جو ہے وہ نمک پیدا کر رکھا ہے، ہم تو وہاں سے پرماتما کے سمندر سے پرماتما کا پیدا کردہ نمک بنانے جا رہے ہیں. اس کے معنی کیا تھے کہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کی پوری پالیسی جو تھی برٹش انڈیا کی، اس کو چیلنج کر دیا. اب لاٹھیاں پڑی، بڑے بڑے لیڈر جو ہیں اس کے اندر جو انہوں نے لاٹھیاں کھائی ہیں، ان کے سر پھٹے ہیں، جیلوں میں ہزاروں گئے، لیکن انہوں نے کوئی ہتھیار نہیں اٹھائے. اس طریقے کی تحریک چل رہی تھی در حقیقت. اور آپ کے علم میں ہوگا، میں نے کئی دفعہ بیان کیا ہے کہ ایک دفعہ اسی طرح کی تحریک میں چورا چوری ایک جگہ ہے بہار میں، وہاں جو جلوس نکلا وہ انرولی ہو گیا، اس لیے کہ اس کے اوپر لاٹھی چارج کیا گیا. تو اتنا غصہ آیا جلوس کو کہ اس نے جا کر ایک تھانے کا گھیراؤ کیا اور اس کو آگ لگا دی، اور کئی جو ہے سپاہی اس کے اندر جل کر مر گئے. گاندھی نے فوراً تحریک جو ہے کال آف کر دی کہ اگر تم پرامن نہیں رہ سکتے تو میں تمہاری رہنمائی کرنے کو تیار نہیں. یہ بات ہے، تاریخ ہے یہ ہماری. البتہ یہ کہ اس سے آگے کا قدم اس لیے نہیں اٹھانا پڑا کہ ادھر سیکنڈ ورلڈ وار شروع ہو گئی، تحریک ظاہر بات ہے کہ وہ دب گئی. اور سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد اب جو برطانیہ خود طے کر چکا تھا کہ اب ہم یہاں زیادہ دیر نہیں رہ سکتے، وی ہیو ٹو گو، ہمیں اپنا بستر گول کرنا ہی کرنا ہے. لہذا برطانیہ سے آزادی حاصل کرنے کے لیے کوئی ایسی تحریک جس میں جانیں دینی پڑے وہ اس کے بعد ضرورت ہی پیش نہیں آئی. البتہ جو بھی ہوئی ہے، جو آپس میں ہندو مسلم جو بھی ہوا ہے، مسلمانوں کا قتل عام ہوا، کچھ ہندوؤں کو بھی مسلمانوں نے قتل کیا، یہ ہوا آپس میں. انگریزوں کے خلاف کوئی بغاوت تو نہیں کی گئی. لیکن اس معاملے کا جو آخری سین ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے ایران میں، کہ شہنشاہ کی اتنی مستبد حکومت، اتنا اس کے پاس کہتے ہیں کہ پورے ایشیا میں اس سے بڑا اسلحہ خانہ کسی کے پاس نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود اس غیر مسلح بغاوت نے اسے بھاگنے پر مجبور کر دیا. صرف اس کو مثال کے طور پر ہم سامنے لاتے ہیں کہ اگر ہماری یہ تحریک آگے بڑھے، اگر اللہ کو منظور ہو، ہمارے ذریعے یا اللہ کسی اور جماعت کو برپا کرے، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، بہتر جانتا ہے. اگر وہ تحریک اسی منہاج محمدی پر عمل کرتے ہوئے یہاں تک پہنچ جائے کہ وہ طے کرے کہ اب ہمیں میدان میں نکل کر چیلنج کرنا ہے اور ایک تصادم جو ہے مول لینا ہے. با نشہ درویشی در ساز و دمادم زن چوں پختہ شوی خدرا بر سلطنت جم زن، اب اپنے آپ کو بر سلطنت جم زن کرنا ہے، مارنا ہے، ٹکرا دینا ہے. تو اس کا راستہ یہ ہے جو unarmed civil disobedience, unarmed revolt. اس میں یہ کہ یک طرفہ قتل و خون ہوگا، وہ ماریں گے جتنوں کو مارے، لیکن ایک وقت میں آ کر پھر فوج، آخر نیشنل آرمی ہے نا، وہ آکوپیشن آرمی تو نہیں. جلیانوالہ باغ میں جنرل ڈائر نے مار دیا ہندوستانی، مسلمان، سکھ، ہندو مارے گئے، اسے کیا درد ہوا. لیکن یہاں ظاہر بات ہے ہماری فوج تھی نا. بریگیڈیئر محمد اشرف گوندل آخر اسی پاکستان کا ایک فرد تھا جس نے صاف انکار کر دیا لاہور میں کہ ہم مزید جو ہے فائرنگ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہی معاملہ ایران میں ہونے والا تھا کہ اس ایک شخص کو مار دو نا، جو اتنے ہزار آدمی ہم مار رہے ہیں، تو کیوں نہ اسی کو مار دیں، اس کو بدماش کو، جو بادشاہ بیٹھا ہوا ہے. اسے یہ سانگن ہو گئی تھی کہ اب ہونے والا ہے، اب فوج کے جو ہے ہتھیار میری طرف ہو کے بھاگ گیا ہو. تو یہ ہے جس کو ہم نے اجتہادی طور پر کہا ہے، اس کے لیے مثالیں دیتے ہیں. ادروائز Iranian revolution is not an ideal revolution for us. ہمارے لیے آئیڈیل ریولوشن صرف ایک ہے اور وہ محمد رسول اللہ کا ہے. نہ کمیونسٹ ریولوشن ہے، نہ فرینچ ریولوشن ہے، نہ یہ ایران کا ریولوشن ہے، کوئی ریولوشن نہیں. وہ ہے انقلاب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. البتہ اس کے آخری سٹیپ میں وہاں قتال ہوا ہے، دو طرفہ جنگ ہوئی ہے. یہاں کے حالات مختلف ہیں، لہذا جنگ کا کوئی آلٹرنیٹ تلاش کرنا ہوگا، جس کے لیے میں نے یک طرفہ جنگ کا لفظ استعمال کیا ہے. وہ جنگ تو ہوگی، جنگ میں جو چیز جس سے کہ انسان کو خوف آتا ہے وہ جان دینا ہی ہے نا. جان دینا تو ہوگا، ہم تو مرنے کو تیار ہوں گے، اللہ تعالیٰ وہ وقت لائے، لیکن ہم کسی کو نہیں ماریں گے، اور انشاءاللہ اسی راستے سے جو ہے کامیابی ہوگی.